اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم ایکسرسائز پہ جاتے ہیں کوشچن آنسرس کے بعد۔ سب سے پہلے ہم پہلا والا قاعدہ جو ہے نا اس کو کریں گے، پھر جلدی جلدی کر کے آگے جائیں گے۔ ایکسرسائزز نہیں کریں گے، جسٹ ایک ریویو کرنا ہے اس کا، اور ریویو کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ جہاں پہ ہم تھے۔ تو ہمارا پہلا قاعدہ جو ہے وہ ہے کہ ماضی معروف سے ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں۔ ویسے تو بہت آسان ہے، ضربہ سے دوری با بن جاتا ہے، لیکن جب آپ کا حرف علت آ جاتا ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی اجوف۔ اب یہاں پہ دیکھیں اجوف ہے یہ، ٹھیک ہے نا، جی کیونکہ اس میں اجوف کون سا فعل ہوتا ہے جس میں واو مڈل میں آتا ہے۔ روٹ ورڈ میں حرف علت واو یا یا مڈل میں آتا ہے، وہ اجوف ہوتا ہے۔ تو قالا میں کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، کاف واو لام ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ اجوف ہے، ٹھیک ہے، اجوف، اور یہ اس سے ہم نے بنانا ہے یہ قالا تو کیا ہے، یہ معروف ہے نا، ہم نے بنانا ہے کیلا۔ تو ہم کیلا کیسے بنائیں گے، اس کو ہم کریں گے فوئلہ کے وزن پہ ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا کوبیلا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کریں گے، کیونکہ پیچھے اس کو ہم نے اس کا بوجھ ہٹانا ہے نا، یا بیمار لیٹر ہے تو اس کا بوجھ ہٹانا ہے، تو ہم اس کا پیچھے کریں گے۔ اب یہ کیا ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، اس پہ سکون آ جائے گا اور پیچھے زیر آ جائے گی۔ پیچھے کیا ہو جائے گی، زیر ہو جائے گی، یہاں سے زیر گر جائے گی اور زیر پیچھے آ جائے گی، یہ پیش بھی گر جائے گی۔ جب ہم نے زیر پیچھے لگا دی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کسرہ کو کیا پسند ہے کہ میرے پاس کیا، میرے بعد کیا ہو، ہمیشہ یا ہو، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے، اس کو یا چاہیے۔ تو ہم اس واو کو کس میں چینج کریں گے، یا میں چینج کریں گے، تو یہ آپ کا کیلا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے نا کہ قاعدہ کیا ہے کہ جب تینوں پہ آپ کا کیا ہوتا ہے، یہ کووی لا تھا نا، جب تینوں پہ آپ کے زبر ہو، اور اگر پیچھے جگہ خالی ہو تو ہم پیچھے ٹرانسفر کرتے ہیں، لیکن اگر پیچھے جگہ خالی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں، اس حرکت کو گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پر کیا کرنا ہے، اس حرکت کو وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم مضاف بنا رہے ہوں، دو لیٹرز کو جب ہم نے کرنا ہو، جیسے مدہ دا ہے، میں وہ بھی بتا دیتی ہوں آپ کو، جیسے مدہ دا ہے۔ اب اس میں بھی یہی سچویشن ہے کہ تینوں لیٹر جو ہیں وہ متحرک ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس میں ہم زبردستی جو ہے اس والے کی حرکت کو گرائیں گے، کیونکہ پیچھے جگہ نہیں ہے، اس میں پیچھے جگہ نہیں ہے، تو ہم اس کو زبردستی گرا کے ساکن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کیا ہوگا، ان دونوں کو مرج کر دیں گے دال کے اوپر تشدید ڈال کے، ٹھیک ہے، اور تو یہ مدہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نبیہ؟ جی، کل آپ کروائی تھی نا حقہ کو، دیکھو کل یا پرسوں۔ ہاں، یہ حقہ کی طرح بنے گا، ہا قاف کا، تو یہ تو ڈبل لیٹر ہے نا، اس کو کہتے ہیں مضاف، یہ آپ کو پتہ ہے، نبیہ کو بھی پتہ ہے، سب پڑھایا ہوا ہے، اس کو مضاف کہتے ہیں، جب یہ جس میں ایک روٹ ورڈ میں دو لیٹر ایک جیسے آ جائیں تو اس فعل کو مضاف کہتے ہیں۔ جس میں ایک حمزہ آ جائے اس کو محموز کہتے ہیں۔ حمزہ کہیں بھی آ سکتا ہے، شروع میں بھی، میڈل میں بھی، آخر میں بھی۔ تو یہ آپ کا اسی طرح حرف مدہ بھی دو ایک ساتھ کہیں بھی آ سکتے ہیں، شروع میں بھی، آخر میں بھی، میڈل میں بھی۔ تو یہ آپ کا محموز کہلاتا ہے، جس میں ایک حمزہ روٹ ورڈ میں آ جائے۔ ہم ابھی یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم معطل فعل پڑھ رہے ہیں۔ معطل فعل میں یہ ہوتا ہے کہ معطل فعل میں ایک حرف علت ضرور ہوتا ہے اس کے روٹ ورڈ میں۔ حرف علت کون سے ہوتے ہیں، واو اور یا ہوتے ہیں۔ تو معطل فعل وہ ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ میں واو یا یا میں سے کوئی ایک ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، واو مڈل میں بھی ہو سکتا ہے، واو شروع میں بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی واو ہو سکتا ہے۔ تو اگر شروع میں واو آئے تو اس کو ہم مثال کہتے ہیں، جیسے وا ادا، اس کو مثال کہتے ہیں۔ مڈل میں آئے تو اس کو اجوف کہتے ہیں، اور لاسٹ میں آئے تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ آئی ہوپ جنہوں نے پہلے پڑھا ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تھوڑا سا اس کو میں لے کے چل رہی ہوں۔ مثال کیا ہوتا ہے، جس میں حرف علت واو یا شروع میں بالکل آ جائے، فا کلمے کی جگہ آ جائے۔ اجوف ہوتا ہے جہاں پہ وہ فعل ہوتا ہے جس میں واو یا مڈل میں آ جائے، جیسے یہاں پہ مڈل میں آ رہا ہے، یہ اجوف ہے۔ ناقص کیا ہوتا ہے، جب آپ کا حرف علت واو یا لام کلمے میں آ جائے، یعنی بالکل آخر میں آ جائے،
لام کلمے میں یعنی بالکل آخری لیٹر اس کا جو ہو وہ واو یا یا ہو، جیسے دا آ وا. اب دا آ وا میں کیا ہے، آپ کا حرف علت اینڈ پر آیا تو یہ ناقص ہے. یہاں پر آپ کا کیا ہے، واو مڈل میں آ رہا ہے، یہ اجوف فعل ہے. اور اگر شروع میں آ جائے جیسے وا آ دا، 3 صورتیں ہو سکتی ہیں نا. وا آدا کی کون سی، اس کو کیا کہیں گے اس فعل کو نبیہ؟ اس کو کیا کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے، اور اس کو کیا کہیں گے جو ابھی ہم کر رہے ہیں قاوالا. تینوں کو نام دینا ہے. قاوالا اجوف ہوگا، اجوف ہوگا. اور وا ادا وعدہ جو ہے شروع میں آ گیا اجوف نا، ناقص، اور شروع والا کون سا تھا؟ یہ اوپر لکھا ہے نا سب سے پہلے جی مثال مثال. یہ والا مثال. یہ بس تھوڑا سا اس کو دعاوا ناقص ہے. ہاں یہ سب کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پتا ہو مثال کسے کہتے ہیں، جو کسے کہتے ہیں، ناقص کس میں، بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. جی تو ان کے ہم نے ابھی جب حرف علت روٹ ورڈ میں آ جاتا ہے تو ان کے فعل مجہول کیسے بناتے ہیں، ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں، مضارع مجہول کیسے بناتے ہیں. سمپل سمپل تو ہمیں بنانے آتے ہیں نا، ضربا یضربو، نصرا ینصرو. ثلاثی مجرد سے ہم کریں گے، زیادہ آگے نہیں جائیں گے، ابھی ثلاثی مجرد پہ ہی ہم تو اسی کے مجہول ہم نے بنانے ہیں. تو اس کو بنانے کے لیے بہت ہی آسان ہے. پہلا اگر بنانا اس کا وزن آپ لے لیں، مجہول بنانے کے لیے جو بھی آپ کا روٹ ورڈ ہے اس کو اس وزن پہ ڈال دیں. فوئلہ وزن ہوتا ہے نا تو فوئلہ پہ ڈال دیں. ماضی مجہول بنانا ہے، جو بھی روٹ ورڈ آپ کو ملا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈال دیں. اور ظاہر ہے وہ اجوف ہے تو اس کے مڈل میں واو یا یا آئے گی نا. تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کو فوئلہ کے وزن پہ آئیے تب اس کی سچویشن دیکھیں گے. جب میں نے مضاف کیا تھا تو اس میں سچویشن اور تھی. اس میں نے کیا کیا تھا، زبردستی ڈراپ کیا تھا اس کو. اگر پیچھے جگہ خالی ہوتی تو میں پیچھے ٹرانسفر کر دیتی حرکت، لیکن وہاں پہ نہیں تھی خالی تو میں ڈراپ کر دی تھی زبردستی بائی فورس. اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے، اس میں آپ کا قوی لا جب بنا فوئلہ کے وزن پہ تو اس میں نے ڈراپ نہیں کیا بائی فورس. بائی فورس ڈراپ نہیں کیا، میں نے اس کی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کیا یہاں پر. اور اس کو میں نے بنایا، یہاں پہ سکون آ گیا اور یہاں پہ زیر آ گئی تو یہ بن گیا میرے پاس کی یہ شکل بن گئی. واو پہ سکون آ گیا اور قبلہ بن گیا. اب یہ قبلہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، اگر یہ پڑھا جا رہا ہوتا تو وہ لے لیتے، لیکن یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، چینج کرنے سے بھی نہیں پڑھا جا رہا. تو اب وہ کیا کریں گے، آسان بنانے کے لیے کیا کریں گے، وہ ابھی حرف علت کو اس کے مطابق چینج کر دیں گے. تو یا حرف سے بدل ہاں رہے ہیں. ہاں تو کسرہ کی دوستی کس سے، یا سے ہے. یا زبر کی سے. دوستی الف سے ہوتی ہے اور واو کی دوستی، پیش کی دوستی واو پیش. سے ہوتی ہے. تو ہم اس کو یا میں جی چینج کر دیں گے تو یہ کیلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ یاد تو آپ کو ٹائم کے ساتھ ہوں گے، بس سمجھ آنا چاہیے آپ کو کہ ہمیں سمجھ آ گیا. یہ ہمارا جی ماضی مجہول بنا ہے. ماضی مجہول اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ لیٹر پہ زبر آ رہی ہے. جی جتنا بھی بڑا لفظ ہو ماضی کا، جتنا بھی باب استفعال سے آ جائے، استغفر آ جائے، لاسٹ میں زبر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی ہے، چاہے وہ مجہول ہے چاہے وہ آپ کا معروف فعل ہے. معروف فعل وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے، اور مجہول وہ ہوتا ہے جس میں نائب فاعل ہوتا ہے، فاعل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، فاعل کام کس نے کیا ہے. جیسے خلی کا ہوتا ہے نا، تو خلی کا پیدا کیا گیا، پیدا کس نے کیا یہ نہیں پتا، تو پھر اس کا جو آگے آئے گا وہ ہم اس کی ضمیر جو ہوگی اس کو نائب فاعل بنائیں. اچھا اب ہم نے بنانا ہے مضارع مجہول. کیا بنانا ہے ہم نے، مضارع مجہول بنانا ہے. تو مضارع مجہول کا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے، اس کا وزن کیا ہوتا ہے نبیہ، مضارع افعلوا. مجہول کا یف یف الو الو. یف الو. اچھا اب اس وزن پہ اپنا اپنے روٹ ورڈ ڈالنا ہے، پھر جو بھی سچویشن ہوگی ویسے کر لیں گے. تو آپ اسی کو ڈالیے تو یہ کیا بن جائے گا، یقبلو بنے گا نا. یف الو سے کیا بنے گا، یقولو. یق ولو بنے گا، کیونکہ یف الو ہے تو یہ یق ولو بنے گا. اب اس کی سچویشن دیکھ کے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. یق، یہاں پہ سکون ہے، ولو، یہ یف الو کا وزن جو ہے آخر میں پیش آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ مضارع ہے، اور یہاں پہ علامت مضارع آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا کیا ہے، مضارع ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ پیش آ رہی ہے، یہاں پہ زبر آ رہی ہے، تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ مضارع مجہول ہے. لیکن یق ولو تو نہیں پڑھا جاتا نا، مشکل ہوتا ہے یہ پڑھنا. اب کیا کریں گے ہم، جی
حرف علت کو آپ دیکھیں گے, حرف علت سے پہلے اگر ساکن ہے تو ہم کیا کریں گے, حرکت تو ہمیں ٹرانسفر کرنی ہے, اس بیچارے کو خالی کرنا ہے, بیمار ہے نا, بیمار کے جی اوپر بوجھ لدا ہے, جو ہیلدی ہے وہ ساتھ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے یا جا رہا جی ہے. کاف کے نیچے دے دیں گے. تو جی اس کا کاف کی حرکت کو نہیں کاف نہیں کے نیچے نہیں نہیں اوپر ڈالیں اوپر. گے. ہاں زبر ہے نا, اچھا تو اگر پیچھے جگہ خالی ہے تو اوپر ڈالیں گے, جگہ خالی نہیں ہے تو پیچھے ٹرانسفر کریں گے. ٹھیک ہے نا, جی وہ تو زیر تھی تو پیچھے ٹرانسفر کی تھی نا, جی وہ تو جی زیر تھی تو پیچھے ٹرانسفر ہوئی تھی نا. یہاں پہ یہ زبر ہے تو یہ زبر اوپر ٹرانسفر ہوگی نا, زیر جی نیچے ٹرانسفر ہوئی تھی, زبر اوپر ٹرانسفر ہوگی. تو یہ کیا بن جائے گا, ابھی آپ کا پیچھے ٹرانسفر ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا, یو قولو, ایسی بنے گا نا. قولو. جی لیکن واؤ اس سے پہلے زبر ایکسپٹ نہیں کرتے تو اس کو زبر کو پھر پیش میں بدل دیں گے. ہاں تو ہم کیا کریں گے, ابھی دیکھیں نا, اس کو دیکھنا ہے زبر کی دوستی کس سے ہے, زبر کو الف سے. الف میں چینج کریں گے. زبر کی دوستی الف سے, واؤ سے نہیں ہے, اس کو آگے اپنے الف چاہیے. ٹھیک جی ہے, تو ہم اس کو الف میں چینج کریں گے تو یہ بن جائے گا یوکالا. اچھا استاذہ میں پوچھ رہی ہوں, جیسے کہ زبر کے مطابق ہم کو حرف کی علت کو بدلنا ہے, یہ حرف کی بالکل علت کو. بالکل بالکل ایسے ہی کرنا ہے, پچھلی والی حرکت کو دیکھنا ہے, پھر اس کو حرف علت کو ویسے بدلنا ہے, اچھا اچھا جو جی اس کو آپ پسند ہے سمجھ وہ لانا ہے. جی آپ ٹھیک سمجھ ہے نا, گئی میں. تو یہ یوکالو ہو جی جائے گا. تو یہ ہم نے کر لیا تھا, تو ہم اس کو نہیں کر لے, پورے ہم نے سب کیے تھے یہ. تو ابھی آپ نے یہ دو قاعدہ لکھنا ہے کہ ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں, اس کا وزن کیا ہے, مضارع مجہول کیسے بناتے ہیں, اس کا وزن کیا ہے, پھر جو بھی روٹ ورڈ آئے گا پھر آپ نے ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جی ہم اس کو کر لیں, اس والے کو. یہ کیسے بنایا ہم نے, یہ والا سب میں نے کروائے ہوئے ہیں. یب جی او بنے گا, یب جی او بنے گا. کس وزن پہ بنے گا, یف کس وزن, ایلو. یف الو, کیونکہ یہ یف دربا یدربو سے ہے نا, جی یہ تو نصرہ ینصرو سے تھا نا. اچھا لیکن جب ہم اس کو بنائیں گے نا تو اس کو ہم یب یا او پہ ہی بنائیں گے. یہ یب یا اچھا او پہ کیوں بنائیں گے, یب یا او پہ بنائیں گے. بلکہ آپ نے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ کس پہ ڈال دینا ہے. یہ تو انہوں نے معلوم لکھا ہے نا, ماضی یہ انہوں نے معروف بنایا فعل, یہ تو معروف بنایا اچھا ہے نا. ہم نے مجہول جی بنانا ہے, ہم نے وہ یہ والا مجھول. بنانا ہے. تو ہم یفعلو کا وزن لکھیں گے تو وزن ہمارا کیا بن جائے جی گا, یب یا او. اب آپ کیا کریں گے, یب یا او کو کیا کریں گے, کیا سچویشن ہے ہمارے پاس, سچویشن کو پہچانے اور کریں. جی یا کہ زبر کو با کے اوپر دے دینا ہے. اچھا اس کو پیچھے دے دیں گے. اب کیا ہے, جی اور یا کو زبر یا کے کو ساکن مطابق کر, یا زبر کو کے ساکن کر مطابق دیں گے, حرف. یہاں پہ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ جی کیا کریں گے, جی یہ رہوں گا, اب یہ نہیں زبر کر کے سکتے. مطابق حرف لانا ہے, الف لانا ہے. ہاں ابھی پیچھے زبر ہے تو اس کو ہم یہاں پہ الف لائیں گے تو یباؤ بن جائے گا. الف لانا ہے. تو یبا ہو جی جائے گا. یا اس کی کو آپ نے گرانا پریکٹس ہے. کرنی, جتنے ورڈ یہاں پہ جیسے یسو کو بھی دیا سا کا, آپ کو روٹ ورڈ کا پتا ہونا چاہیے کہ روٹ ورڈ کیا ہے. مضارع کے اندر روٹ ورڈ نظر آ جاتا ہے, ماضی میں نہیں آتا. یہاں پہ آپ کو دیکھیں, یہاں پہ آپ کو الف کبھی روٹ ورڈ نہیں ہوتا, یہ پکا پکا ذہن میں رکھیں. تو ماضی میں بھی آپ کو سین و کاف پھر روٹ ورڈ لانا پڑے گا, سین و کاف, کیونکہ یہ و الف جو ہے یہ و سے بدلا ہوا ہے. اور یہاں پر بھی آپ کا جی روٹ ورڈ مضارع میں, اگر آپ کو یہاں نظر نہیں آ رہا تو مضارع میں دیکھ لیں. دیکھیں یہاں پر آپ کا الف جو ہے وہ یا سے بدلا ہوا ہے. کیسے پتا چل رہا ہے کہ یا سے بدلا ہوا, مضارع میں یا نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو مضارع جی میں یا نظر آ جاتی ہے, تو مضارع میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. باقی یہ سارے آپ نے بنانے ہیں, آپ کے پاس بک ہے 4 میں نے دی ہے نا 6, اس کو آپ نے کرنا ہے ایکسرسائز کو. پھر اگلی ایکسرسائز پہ آ جاتے ہیں. اس میں تو ہم نے پہچاننے تھے تو یہ ہم نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, پھر ہم نے یہ بنانا ہے ابھی اسم الفاعل بنانا ہے. ٹھیک ہے, اور مضاف کا بنانا ہے. مضاف کا آپ کو پتا ہے نا, مضاف کیا ہوتا ہے, کون سا فعل ہوتا ہے مضاف, میں نے ابھی لکھا بھی تھا. اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. جو ڈبل لیٹر آتا ہے روٹ ورڈ میں. ہاں روٹ ورڈ میں ڈبل لیٹر ہے. اس سے اسم الفاعل کیسے بنائیں گے, جلدی جلدی ان کو آگے ریپیٹ کر کے جاتے ہیں. تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, ہا جیم جیم ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے ہم نے اس کو ہم نے فاعلن کے وزن پہ ڈالنا ہے. یہ اسم الفاعل کا وزن ہے. فاعلن کے وزن پہ جب ڈالیں گے تو یہ ہا جی جن بن جائے گا نا, ہا جی جن بن جائے گا. صحیح ہے, کیا نام ہے عائشہ, ہا جی جن بن جائے جی گا. روٹ ورڈ اس کی جگہ ڈالیں گے, فا کی جگہ ہا ڈالیں گے,
اور الف خالی ہے، جی الف ایکسٹرا، اس کو ایسے ہی لکھ دیں گے، کوئی حرکت نہیں ڈالنی اس کے اوپر، ایسے ہی لکھیں گے. یہاں پر آپ جیم ڈالیں گے اور پھر آگے اس میں بھی جیم ڈال دیں گے. تو ہا جی جن. اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر جو سچویشن ہے نا، اس میں آپ حرکت پیچھے ٹرانسفر نہیں کریں گے. جی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا اس میں گرا دینا. ہاں اس میں کیا کرتے ہیں آپ، یہ جب ہا جی جن ہے نا، تو اس کی حرکت کو آپ جی نے ڈراپ کرنا ہے. اس کی جی حرکت کو ڈراپ کر کے سکون بنائیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اس جی جیم کو اور اس جیم کو مرج کر دیں گے. یہاں مرج کر دیں ڈراپ گے. والا قاعدہ یوز کریں گے، ڈراپ جی والا قاعدہ یوز کریں گے. پھر جب مرج کریں گے جیم اور جیم سے، تو جیم پہ سکون تشدید آ جائے گی اور اوپر پیش دو پیش آ جائیں گے، ٹھیک ہے. اور پیچھے کیا آ جائے گا، حاج، حاجن بن، ٹھیک ہے نا. اسی طرح مارون، یہ پوری ایکسرسائز بھی آپ نے کرنی ہے. حاجی جن تھا، ہم نے اس کو اب دیکھیں اس کی حرکت کو پیچھے نہیں ٹرانسفر جی کرنا، یہ کیونکہ مضاف کر رہے ہیں جی نا، جی تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو زبردستی ڈراپ، اس کے اوپر قاعدے کے اوپر لکھیں گے ڈراپ کا قاعدہ ہے، اس کو ڈراپ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ڈراپ کریں گے یہاں سکون ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں یہاں سکون چاہیے ان کو مرج کرنے کے لیے دونوں کو. تو جیسی سچویشن ہوگی ہم ویسے کریں جی گے. تو ان کو کر کے آپ دونوں نے مرج کر کے تو یہ کر دینا ہے. اس کے بعد اگلے پہ آتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے بنانا ہے، یہ بھی اسم الفاعل ہی بن رہا ہے، لیکن اجوف واوی سے بن رہا ہے. وہ کس سے بن رہا تھا، مضاف سے بن رہا تھا. وہ مضاف یعنی ڈبل روٹ آ جائے تو اس میں آپ کا اسم الفاعل کیسے بنتا ہے وہ تھا. اب ہم اجوف واوی سے بنانے جا رہے ہیں، یعنی ہمارے پاس کیا ہے، قالا ہے پھر سے. تو قالا سے ہم نے کیا بنانا ہے، اسم الفاعل بنانا ہے. تو ہم اس کو ہم کیا کریں گے، فاعلن کے وزن پہ، میں اس کو ایسے لکھ دیتی ہوں. فاعلن کے وزن پہ ہم اسم الفاعل بنا رہے ہیں، تو فاعلن کا وزن جو ہے اس پہ ڈالیں گے ہم کاف فاعلن ہے نا، تو کیا بن جائے گا، قائلن بن جائے گا، قائلن بن جائے جی گا. اب اس کا قاعدہ کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ تو ہم نے دیکھ لیا، ڈراپ کا قاعدہ تھا اس کے پر، جی اس کا ہم نے مضارع نہیں بنایا تھا، مضارع نہیں بنانا تھا اس میں. چلے نہیں. اچھا، اس میں ہم نے قائلن کیا. اب کیا کریں گے ہم، کیا یہ بن گیا، اچھا قائلن نہیں بنے نہیں گا، سوری میں نے یہاں پہ وہ نہیں ڈالا نا، روٹ ورڈ، دیکھو غلطی ہوگی. یہاں پہ ہم اپنا روٹ ورڈ وہ ڈالیں گے نا، سمجھ آئیے نہیں آئی. فا کی جگہ ہم نے کاف ڈالا، جی کاف وہ لام روٹ ورڈ ہے، میں یہاں لکھ دیتی جی ہوں. تو فا کی جگہ ہم نے کیا ڈال دیا، کاف ڈال دیا، کاف پہ زبر ڈال دی یہاں پہ، اور پھر الف ایکسٹرا تھا وہ ڈال دیا. اب عین کی جگہ ہمارا یہاں پر جی کیا ہے، واو ہے، تو ہم واو ڈالیں. واو ہے. جی اور یہاں پر کیا ہے، لام جی کی جگہ ہمارا لام ہی ہے نا، لام کی جگہ ہمارا بھی لام ہے، جی تو ہم لام ڈال کے اوپر دو جی پیش ڈال. اور اب اس میں کیا قاعدہ ہے کہ اگر حرف علت کے نیچے کسرہ آ جائے، چاہے واو ہو چاہے یا ہو، حرف علت ہے نا، حرف علت کے نیچے کسرہ آ جائے، واو ہو یا ہو، اس کو آپ نے حمزہ میں بدلی کرنا ہے. یہ اجوف کا قاعدہ ہے، اچھا اجوف کا اسم الفاعل بنانے کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا، قائلن بن جائے گا، قائلن. دیکھیں یہ قابلن بنا، عین کلمہ جو ہے. ہاں جی یہ حرف علت جو ہوگا نا عین ہمارا، کلمہ کو واو سے. یہ پکا رول ہے کہ اس کے نیچے کسرہ یا ہو یا واو ہو، اس نے آنا کیا ہے، حمزہ. اس کو حمزہ میں چینج کرنا ہے. زارا یا زورو سے زائرن بن جائے گا. اسم الفاعل جو ہوتا ہے نا، اس لیے ہم اس کا وہ نہیں بنا رہے نا، مضارع نہیں بنا رہے، کیونکہ اسم الفاعل جو بنتا ہے ثلاثی مجرد سے، وہ تو اس سے بنتا ہے نا، ماضی سے بنتا ہے، تو مضارع سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اسم الفاعل مضارع سے نہیں بنانے کی ضرورت، اس لیے ہم صرف ماضی سے بنا رہے ہیں. مضاف بھی جو ہم نے بنایا تھا ماضی سے ہی بنایا تھا، اس کو بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا. اس کے بعد آپ کا یہاں پر کیا ہے، یہ سمجھ آ گیا سب آپ کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کا روٹ ورڈ کیا ہے، ایک یا والا بھی کر لیتے ہیں، زارا یا زورو، یہ سب اسی طرح سے ہیں. یہ والا آپ کا یا سے ہے، اس کا روٹ ورڈ با یا. تو با ای آپ کا کیا بن جائے گا، با ای، یہاں پہ با ای ان بنانا ہے، لیکن آپ کا روٹ ورڈ با یا ہے نا، با یا بايع با با یا ان بن با ای ان ہوتا ہے نا، با جی ان ہوتا ہے. تو ہم کیا کریں گے، عین. ہاں فاعلن کے وزن پہ با جی ان بنے گا. جب روٹ ورڈ ڈالیں گے با یا عین ڈالیں گے نا روٹ ورڈ،
تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ جی باجی ان بنے گا. اب اس کو ذرا سیدھا کر لیں آپ, تو کیسے بنائیں گے؟ با ای ان بنانا ہے ہمیں. یہ روٹ ورڈ ہے. تو فاعلن کے وزن پہ جب ڈالا, فائل اسم الفائل بنا رہے ہیں, تو فائلن کے وزن پہ جب ہم نے ڈالا تو یہ با جی ان بن گیا. اب یا کے نیچے حرف علت ہے, اس کے نیچے کسرہ آ رہی ہے. تو میں نے کیا بتایا تھا رول, وہ اور یا کے نیچے کسرہ آ جائے تو اس کو ہم حمزہ میں چینج کر دیتے ہیں, تو یہ آپ کا با ای ان بن جائے گا. ٹھیک ہے. جی یہ کس کا قاعدہ ہے اسم الفائل جی بنانے کا؟ کس سے؟ اجوف سے. اجوف سے. اوپر والا ہم نے کس سے بنایا تھا؟ وہ بھی ہم نے اجوف سے بنایا تھا. یہ پوری ایک ایکسرسائز ہے. اسم الفائل یہاں پہ یائی بتا رہے ہیں, وہاں پہ واو تھا. یہاں پہ جو پہلی ایکسرسائز کی ہے اس میں یہ بھی اجوف تھا, نیچے والا بھی اجوف ہے, لیکن یہاں واو پہ واو روٹ ورڈ تھا اور وہاں پہ یا روٹ ورڈ ہے. بس یہ فرق ہے. دونوں کو آپ نے گرانا ہے, دونوں کے نیچے کسرہ آئے گا. کسرہ آنا ضروری ہے. کسرہ آئے گا تو پھر آپ نے دونوں کو حمزہ میں جی چینج کرنا ہے. آئیشن بن جائے گا, سائلن جی بن جائے گا. اچھا اس طرح کے. اب اگلے پہ آتے ہیں نمبر 7 پہ. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بنانا ہے اسم الفائل کس سے؟ ناقص سے. ناقص واوی سے بنانا ہے پہلے. ناقص واوی کو ذہن میں لائیں. ناقص کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ لیٹر پہ حرف علت واو یا یا آتا ہے, اور ہم واو سے جی بنا رہے ہیں. ابھی ناقص ہے لیکن واو آ رہی ہے آخر میں. پھر ہم یہاں سے بھی بنائیں گے, جی تو ہم اس سے ابھی اسم الفائل بنا لیتے جی ہیں. تو اس سے فائلن کا وزن تو وہی ہے نا. ہم نے کیا کرنا ہے ابھی اس میں جی لاسٹ لیٹر پہ جا کے کیا کرنا ہے؟ حرف علت ڈالنا ہے. ادھر ابھی ہم مڈل میں ڈال رہے تھے, جی ابھی ہم لاسٹ میں ڈالیں گے. تو جی ہمارا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال جی عین واو ہے روٹ میں. دال عین واو دال عین جی واو کو اس میں ڈالیں, کیا بن جاتا ہے؟ دا داعو وی. دا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دال واو, دال عین واو ہے نا. تو یہ جی دا روٹ ورڈ صحیح لینا ہے یار, غلط نہیں لینا. دال عین واو ہی ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ, دعوت سے ہے نا, دال عین واو. تو اس کو آپ نے جب اس جی میں ڈالنا ہے, داعی ہو رہی ہے. اس کو ہم نے یہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا؟ دائی. جی عین کلمہ ہمارا ون. کیا ہے؟ عین. تو یہ ہمارا اس طرح دائی سے ون. ہاں ون بنے گا. اچھا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ دا ایون بن جائے گا. صحیح ہے, یہ بنے گا دا ایون بنے گا. میں دوبارہ لکھتی ہوں اس کو. روٹ ورڈ جو ہے نا وہ صحیح لکھنا ہے, تو اسی سے غلطی ہو رہی ہے. دا ایون بن جائے گا. اب آگے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ یہ تو آپ کا بن گیا. اچھا اب کیا ہوتا ہے, اب کیا کرنا ہے ہم نے اس میں؟ یہ چوتھے نمبر پر آپ کا واو آ گیا, 4th پلیس پہ آپ کا واو آ گیا. جب 4th پلیس پر آپ کا واو آ جاتا ہے نا, تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں کہ یا میں چینج کر دیتے ہیں. تو اس کو ادائی, یہ تو الف سے بنا ہوا نا, دا ان بنانا ہے ہم نے. اچھا 4th پلیس پہ اگر آپ کا واو آ جائے تو اس کا بھی ایک رول ہے نا کہ اس کو ہم پیچھے زیر ہے تو ہم اس کو کر دیں گے. یا میں چینج کریں گے. جی اور پھر یا کو جی کیا کر دیں گے؟ تو یا کو گرا کے اس ایک کا زیر حرف دیں. ہاں بلاک کر دیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. تو ہم جب 4th پلیس پہ واو آتا ہے تو اس کو ہم یا میں چینج کرتے ہیں. تو یہ آپ کا جی دا ای یون بن جائے گا. یہ رول نیا رول ہے. یہ نیا رول ہے کہ 4th پلیس پہ اگر آپ کا حرف علت آ جاتا ہے, واو آ جاتا ہے, واو ہی جی آئے گا, اسی کو یا میں چینج کریں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کا تو حرکت نہیں کی جا رہی ہے. نہیں ابھی کچھ نہیں کرنا, ابھی یہ کریں گے. اب آپ نے جب بھی یا پہ یہ دو ہونا تو ان کو ہم گرا کے, یہ رول ہے. اور جب یا پہ دو پیش ہوں اور پیچھے زیر آ رہی ہو تو اس دونوں کو گرا کے تو اس کے نیچے ہم ایک زیر اور لگا دیتے ہیں. یہ رول ہے. دا ان بن جاتا ہے. اس کو میں نے آپ کو دوسرے طریقے سے بھی کر کے دکھایا تھا. دا ای یون ہوگا نا اگر یہ والا, میں نے جی آپ کو جی دوسرے طریقے سے لکھوایا تھا کہ یہ اس کو دا ای یون سمجھ لے, یوں کر کے. اور پھر آپ کا کیا جی ہوتا ہے
آپ کا یہاں پہ یا ہے نا، یا پہ بھاری ہے نا یہ، تو اس کو ڈراپ کر کے سکون دیں گے. جب سکون دیں گے، پیچھے تو ٹرانسفر نہیں کر سکتے نا، تو اس کو ہم سکون دیں گے تو یہاں پہ 2 ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم حرف علت کو گرا دیتے ہیں. تو بات تو ایک ہی ہے. اب اس کو دا ان لکھیں، ٹھیک ہے، اس طرح لکھیں، یا پھر اس صورت میں دا ان لکھ لیں، یہ دا ان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح ہو جائے گا. اس کو اس طرح لکھیں یا اس طرح لکھیں، بات ایک ہی ہے. تو اتنے لمبے وہ گرامیرین کہتے ہیں کہ اس کو گرا دو. جب بھی یہاں پہ 2 پیش آئیں اور پیچھے زیر ہو، ٹھیک ہے، اس کو گرا کے آپ نے کیا کر دینا ہے، ابھی آگے ہم اس کا بھی پڑھیں گے. تو یہ آپ کا دا ان بن جائے گا. اب اسی سب کو اسی طرح بنانا ہے. انہوں نے اس طرح بنایا دا ایون، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کو نہیں گرا کے 2 زیر لگائے، بلکہ اس کو پہلے اس کو چوتھے لیٹر پہ رول یہ ہوتا ہے کہ چوتھے لیٹر پہ چوتھے، پانچویں، چھٹے، چوتھے سے لے کے شروع کریں، 4th 1 سے. اگر وہاں پہ واو آ جائے تو اس کو واو کو یا میں چینج کرتے ہیں، پیچھے کسرا ہو تو پھر آپ کا یہ دا ان بن جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پر آ جائیں تو اس میں آپ کا کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ سین کاف یا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم نے کیا بنانا ہے ابھی، اسم الفاعل ہی بنا رہے ہیں. یہ دیکھیں اسم الفاعل ہے اور ناقص یائی سے بنا رہے ہیں. یہ 2 چیزیں اس میں آپ نے دیکھنی ہے. اسم الفاعل بنا رہے ہیں اور ناقص یائی سے بنا رہے ہیں. تو سین کاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ساکا یا سوکو کا اور روٹ ورڈ تھا اس کا، یہ ساکی ہے، پانی پلانے والا. سکا یسکی، ساکی. ساکی کون ہوتا ہے، پانی پلانے والا. ساکن کون ہوتا ہے، وہ ڈرائیور ہوتا ہے. ساکن وہ ڈرائیور ہوتا ہے، ڈرائیور کو کہتے ہیں. سوک سے ساتھ بنتا ہے. اچھا، بہرحال یہ ہے. تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، فائلون کے وزن پہ ڈالنا ہے. تو کیا ہو جائے گا، میں یہ بار بار ریپیٹ کروا رہی ہوں تاکہ یہ پکے ہو جائیں نا. ابھی 1 2 ہی رہ گئے ہمارے، ختم ہونے والے ہیں. اس کو آپ فائلون کے وزن پہ جب ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا، ساقیون. ساقیون بن جائے گا. ساقیون بن جائے گا. اب کیا کریں گے، اس کو یہاں پہ 2 پیش آ گئے جیسے پچھلے والے میں آ گئے تھے. میں نے کروایا تھا واو کو چینج، تو وہ چوتھے نمبر پہ واو آئی تھی نا، تو اس واو کو یا میں چینج کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ یا میں اس لیے چینج کروا رہی ہوں کیونکہ اگر بعد میں ہم نے اس کے اوپر الف لام لگانا ہوا نا، تو ہم اس کے اوپر الف لام لگا کے پھر دا ان کو ادائی کر سکتے ہیں. دائیون سے ڈائریکٹلی ہم الف لام لگا کے ادائیو کر لیتے ہیں. اس لیے میں نے یا میں چینج کروایا. اور یہ رول بھی ہے، اگر معرفہ بنانا ہے تو دائیون آپ کے پاس بنا ہوا ہے، الف لام لگائیں گے تو ادائیو بن جائے گا. شاید انہوں نے یہاں بولا بھی ہوا آپ کو، لیکن آگے جا کے بولیں گے شاید. ابھی یہاں پر آپ کا ساقیون بن گیا. اب میں نے جب جیسے پچھلے والے میں چینج کروایا نا کہ اس کو گرا دینا ہے، کیونکہ ساقیون کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں نا، میں نے ابھی کر کے بھی بتایا ہے. ساقیون کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا، جب بھی اس کے اوپر پیش آئے گی نا، یہ بھی ایک رول ہے، واو پہ پیش آ جائے یا پہ پیش آ جائے اور پیچھے کیا ہو، واو سے پہلے تو دمہ ہونا چاہیے، یا سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے، تو اس کو ساکن میں چینج کر دیتے ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے مضارع میں آپ کا کیا آتا ہے، مضارع میں جیسے قدا یقدی یو ہوتا ہے نا، تو ہم یقدی یو پہ پیش کیوں نہیں ڈالتے، یہ نوٹ کریں، اس کے پیچھے ریزن ہے. یقدی یو مضارع ہوتا ہے، یہاں پہ یا پہ پیش ہوتی ہے لیکن ہم نہیں ڈالتے، ہم یقدی ڈالتے ہیں کیونکہ یا کے اوپر پیش ہے اور پیش سے پہلے کسرہ ہے. واو کے اوپر پیش ہو، اور جیسے ید او وو ہوتا ہے، دونوں کی مثالیں بتا دیتی ہوں. ید او وو، اب اس میں آپ دیکھیں یہ بہت آسان ہے، 2 4 بار کریں گے نا، یہ ید او وو ہے. اب واو حرف علت ہے، ناقص ہے، اس کے اوپر پیش ہے اور پیچھے بھی پیش آ رہی ہے، تو اس واو کو ساکن میں چینج کر دیتے ہیں. اس لیے ہم ید او وو نہیں پڑھتے، ہم ید او پڑھتے ہیں. اس کے پیچھے یہ ریزن ہے، ایویں ہی نہیں کر دیتے کہ چلیے اس کو ساکن کر دیں. اس کے پیچھے ریزن ہے، واو سے پہلے واو پہ پیش ہو، پیچھے پیش ہو تو اس کو ساکن میں. اچھا، یا پہ پیش ہو اور اس سے پیچھے زیر ہو تو اس یا کو ساکن کر دیتے ہیں. تو جب یہاں پر بھی ہم یا تھی تو یا سے پہلے زیر آ رہی ہے تو اس کو ساکن کیا نا، یا پہ پیش تھی پہلے، ساکیون تھا، تو یہاں پہ کیا. تو اب یہ جب آتا ہے نا تو یہ گری جاتا ہے. اچھا، یہ گرا کیوں ہے یہ مجھے بتائیں، اس کو گرا کیوں رہے ہیں، کیونکہ 2 سکون آ گئے. یہاں بھی سکون ہے، ساکیون تھا نا، تو اس کو جب ہم نے اس کے رول کے مطابق بدلی کیا
تو اب اس کو ہم کیا کریں گے, اس کو حرف علت کو شامت آتی ہے وہ گرتا ہے, تو یہ ساکن بن گیا. اب ساکن کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں, ساکن میں, یہ آپ کا اسم الفاعل بن گیا. کس سے بنا, ناقص یائی سے بنا. پہلے ہم نے جو بنایا تھا ناقص واوی سے بنایا تھا, ناقص ہی تھا لیکن اس میں دیکھیں ید او تھا, تو ید او دیکھیں ید او نہیں لکھا گیا مضارع میں, کیونکہ پیش واو پہ پیش ہو اور پیچھے پیش ہو تو اس کو ساکن میں چینج کر دیتے ہیں. ابھی رول بتایا میں نے آپ, تو یہ ید او بن جاتا ہے, ینجو بن جاتا ہے. اچھا یہ ہو گیا. ابھی اس میں تھوڑا سا یہ سارے ہو گئے نا, اب ان کو بنانا مشکل نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, روٹ ورڈ نکالنا ہے. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں ایک اس میں کر لیتے ہیں جو مشکل لگتا ہے آپ کو, بقا یبکی کر لیتے ہیں. اس کا کیا بنے گا, باکن بنے گا. باکن بنانا ہے آپ نے. کیسے بنائیں گے باکن, اسم الفاعل, اور یہ ناقص ہے. ناقص کیوں ہے یہ, ناقص کیونکہ کیوں ہے, آخر میں حرف علت ہے. آخر میں حرف علت. شروع میں ہو تو مثال, مڈل میں ہو تو اجوف, آخر میں ہو تو وہ ناقص ہوتا ہے. ناقص. جی. ابھی آپ نے کس فائلن کے وزن پہ اپنا روٹ ورڈ ڈالنا ہے, تو کیا بن جائے گا, باقی یون بن جائے گا نا. باقی. جی. فائلن کے وزن پہ باقی یون بن جائے گا. باقی. انہوں نے یہاں پہ اچھا, پھر جب الف لام لگاتے ہیں نا تو وہ آپ کا آرام جی. سے سکون لے کے الساکیو بن جاتا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ باکن جو ہے یہ آپ کا کیسے بنا ہے, فائلن کے باقی یون. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے دو دمے ہوں یا ایک دمہ ہو, ٹھیک ہے, اس سے پہلے کسرہ ہو, تو یا کو کیا کر دیتے ہیں, ساکن کر دیتے ہیں. یہی رول بتایا نا میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے. تو جب یا ساکن ہو جاتی ہے تو وہ گری جاتی ہے پھر, تو اس کی بجائے پھر ہم کیا کرتے ہیں, پیچھے ایک زیر لگا کے تو باکن کر دیتے ہیں. رول کو ذہن میں رکھیں, یا تو ویسے ہی گرا دیں, اندھوں کی طرح گرا دیں, یا پھر رول سامنے رکھیں کہ یا کے پر جب ایک پیش یا دو پیش ہوتے ہیں اور پیچھے کسرہ آ رہی ہوتے تو اس یا کو ساکن کر دیتے ہیں. اور اسی طرح واو ہو, واو پہ پیش ہو اور پیچھے بھی پیش آ رہی ہو, تو یہ آپ کو یہ سارے رولز انشاءاللہ ایک جگہ جمع کر کے میں آپ کو دوں گی, صحیح ہے, پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور ویسے بھی اس بک کا جو آخری وہ ہے نا پوائنٹس ٹو ریمبر, اس میں بھی سمجھائے گئے ہیں یہ رولز, تو وہاں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں, انگلش میں بھی دیکھ سکتے ہیں, کبھی ریوائز کرنا ہو تو کرنا ہو. اس میں پھر وہ نہیں ہوتا نا کہ اچھا یہ لفظ کیسے بن گیا, وادن کیسے بن گیا. بھائی یہ وادن بھی کیا تھا, اصل میں وادی یون تھا, ہے نا, یون تھا نا. اب یہاں پر آپ دیکھیں یا پہ دمے ہیں, ایک دمہ یا دو دمہ پیچھے کسرہ ہے, تو ہم اس کو ساکن کریں گے اور ساکن ہو جائے گا تو پھر گرا ہی دیں گے, کوئی مقصد ہی نہیں رہتا اس کا. پھر ناقص یائی یا اگر یہ مجزوم ہو جائے تو ان کا کوئی مقصد نہیں رہتا, اس کی بجائے پیچھے ایک زیر لگا دیں تو یہ وادن بن جاتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, وادی یون سے وادن بن جاتا ہے. اچھا جی آگے آتے ہیں ہم. اس میں ہم نے کیا بنانا ہے, اچھا یہ اب آپ سے ملٹیپل کروا رہے ہیں نا, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک فعل کو آپ نے لینا ہے اور اس کی جو وہ ہے وہ لکھنی ہے, پھر اسم الفاعل بنانا ہے, پھر اس کی اصلی ہو بھی لکھنی ہے. تو یہاں پر جیسے جلسہ ہے, تو جلسہ کو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, بتانا ہے کہ یہ کون سا فعل ہے. تو اس کی یہ کون سا فعل ہے مجھے بتائیے, ماضی لگ رہا ہے, یہ بھی ماضی ہے, یہ بھی ماضی ہے, سب ماضی ہیں, لاسٹ پہ زبر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو لاسٹ پہ زبر آ رہی ہو یا الف آ رہی ہو تو وہ جیسے شفا ہے نا, تو یہاں پہ اس کو لکھتے تو ایسے ہیں لیکن پڑھتے کیا ہیں, شفا پڑھتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو اب میں بتاؤں گی کہ وہاں پہ اچھا, تو یہ آپ کا ماضی ہے, اور ماضی معلوم کہہ لیں یا معروف کہہ لیں, کون سا ایزی لگتا ہے آپ کو, ماضی معلوم ایزی ہے, معروف صحیح ہے. معروف اور معلوم ایک ہی ہوتے ہیں, دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تو معلوم جو ہے, معروف دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فائل کا ہمیں پتہ ہے, اس کا فائل کیا ہے, پتہ ہے, جلسہ ہوا ہے, اکلا میں بھی ہوا ہے, سألا میں بھی ہوا ہے, قرأ میں بھی ہوا ہے, وقفہ میں, سب میں کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماضی معروف ہے وہ لکھو, یا جو بھی ہے نا مضاف ہے تو وہ بھی لکھو. جیسے حجہ تھا نا یہاں پہ, تو حجہ کیا تھا, جیسے شکا ہے یہاں پہ, تو شکا کیا ہے, اب وہ اس کی پہلے تو آپ نے لکھا کہ یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو اپنے ذہن میں کر لیں, یا تو انہوں نے پوچھا کہ اگر اس طرح کا فعل ہوگا تو پھر آپ یہاں پہ ماضی معروف ہی لکھیں گے نا, ٹھیک ہے, اور اگر شکا ہوگا تو پھر آپ یہاں پہ مضاف لکھیں گے,
ٹھیک ہے. اور پھر اسم الفاعل کیا بنے گا؟ اگر مضاف ہوگا تو حاجی جن بنے گا اصلہ، اور پھر اس کا حاجن بن جائے گا. ہم اس میں ڈراپ کا قاعدہ کریں گے اور اس میں سکون آ جائے گا تو حاج ان دونوں کو مرج کر دیں گے تو یہ حاجن بن جائے گا. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے بنایا. اسی طرح آپ نے بھی لکھنا ہے. اب یہاں پر اس کی پہلے تو آپ لکھیں گے یہ فعل ہے، ٹھیک ہے نا، جلسہ فعل ہے. پھر آپ لکھیں گے کہ اس کی قسم کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کائنڈ کیا ہے. تو پھر آپ نے لکھنا ہے کہ ماضی معروف ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے. تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا اسم الفاعل اس سے؟ ہوا بنے گا. ہوا تو جلسہ. فاعل ہے نا، جی ہوا تو فاعل ہے، وہ تو کام کرنے والا ہے نا، وہ بیٹھا. ہم نے اسم الفاعل بنانا ہے فاعلن کے وزن پہ. اچھا. تو فاعلن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ بنائیے. جیم لام جالیسن. اب اس میں چینجنگ لانے کی ضرورت ہے؟ جالیسن میں چینجنگ لانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پڑھا جا رہا ہے نا. تو عرب لوگ اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں. اگر حرف علت آئے گا نا یا ڈبل حرف آئے گا پھر چینجنگ لانے کی ضرورت ہے. حرف علت اگر اس میں آ جاتا ہے، اس میں کوئی حرف علت ہے، سارے ہیلدی لیٹر ہے. اب اکلا میں کیا آ گیا ہے؟ اکلا میں کیا آ گیا ہے؟ اس میں آپ کا حمزہ آ گیا ہے. یہ محموز فعل ہے. اس کی کائنڈ جب لکھیں گے، کائنڈ اس کی تو محموز لکھیں گے. پہلے تو لکھیں گے یہ فعل ہے اکلا، پھر محموز لکھیں گے. پھر اس سے اسم الفاعل کیسے بنائیں گے آپ بتائیے؟ اس کا کیسے بنائیں گے؟ جیسے ابھی یہ ہے نا فاعلن کے وزن پہ اس کو ڈالیں، کیا بن جائے گا؟ سب لوگ اٹینٹیو رہیں، ٹھیک ہے. ہاں آکلن بن جائے گا. اب ہمارے پاس کیا ہوا کہ ہم نے فا ہمارا کلمہ جو ہے وہ ہمارا حمزہ ہے وہ ڈالا اور اس کے اوپر حرکت ڈالی اور پھر یہ آگے الف ہے، اس کو ایسی ڈال دیں گے، ٹھیک ہے. عین کی جگہ ہم کیا ڈالیں گے؟ کاف ڈالیں گے. اور کاف کے نیچے کیا ڈالیں گے؟ زیر ڈالیں گے. اور لام کے اوپر دو پیش لام، ہمارا بھی لام ہی ہے اور ان کا بھی لام ہی ہے، ٹھیک ہے نا. حمزہ کاف لام روٹ ورڈ ہے نا، تو لام ہی. تو یہ کیا بن گیا ہمارے پاس؟ یہاں آکلن. لکھیں گے کیسے اس کو؟ حمزہ کو مرج کر دیں گے. مرج کر کے اوپر کیا کریں گے؟ تشدید دے کے. نہیں، پھر اس میں تشدید آ گیا تو پھر پہلے لیٹر میں تشدید آ جا راجا. نہیں، یہاں پہ حمزہ کا رول اپلائی ہو رہا ہے نا، جب دو حمزے اکٹھے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں تو اوپر میں وہ حمزہ دیں گے تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل دیتے ہیں. اس کو آپ نے اس کو کیا، یہ کس سے کمپیٹیبل ہے؟ یہ والا حمزہ جو ہے، یہ زبر جو ہے، یہ کس کو پسند کرتا ہے؟ یعنی حمزہ الف کو پسند کرتا ہے نا. زبر کس کو پسند کرتا ہے؟ الف کو. تو ہمارے پاس دو الف ہو گئے نا، ٹھیک ہے. اب ان دونوں الف کو کریں گے ایک ساتھ کر کے مرج کر کے اس کے اوپر مد ڈالیں گے، کھڑی زبر یا پھر مد. تو یہ آپ کا آ جائے گا، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس طرح لکھنا. اچھا یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ اسم الفاعل ہے. یہ اسم الفاعل ہے آکلن. یہ اسم الفاعل بنا ہے. اس میں اور کچھ نہیں، اس میں اور کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اس میں دیکھیں یہ اس میں کوئی حرف علت تو نہیں آ رہا نا، حمزہ آ رہا ہے نا. تو حمزہ میں یہ والا عقل آیا نا، تو عقلہ میں حمزہ آ رہا ہے. تو آپ نے دونوں حمزہ کو آپس میں مرج کر کے اوپر مد ڈال دیتے. یہ رول ہوتا ہے. اچھا اگر یہاں پہ واو آ رہی ہوتی تو پیچھے اگر یہاں پر پیچھے پیش آ رہی ہوتی تو الف کو واو میں چینج کر دیتے. اگر پیچھے زیر آ رہی ہوتی تو الف کو یا میں چینج کر دیتے. یہ رول ہے. دو حمزے اکٹھے آئیں تو دوسرے حمزے کو پہلے والے حمزے کی حرکت سے چینج کر دیتے ہیں. زیر ہے تو یا سے چینج کریں گے، پیش ہے تو واو سے چینج کریں گے. ابھی یہاں پر ہمارا کیا تھا؟ زبر تھی نا، تو ہم نے اس کو الف میں چینج کیا. تو یہاں پہ دو الف ہو گئے. دو الف کو ایک ساتھ لکھ کے ہم نے اوپر مد ڈال دی. ہمیں اس مد سے پتہ چل رہا ہے کھڑی زبر ڈالیں گے یا مد ڈالیں گے، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ دو حمزے ہیں. اس کو ہم نے اس کو پڑھنا مشکل تھا، اس میں جھٹکا آ رہا تھا. یہ حمزہ متحرک تھا اور یہ ساکن تھا، تو اس میں کلن ان کو پڑھنا مشکل لگ رہا تھا، تو اس کو آکلن کر دیا. عربوں کو آسانی چاہیے تو وہ اپنی لینگویج میں بھی آسانی چاہتے ہیں. تو پھر اس طرح کی جب پرابلم ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اسی زبان میں قرآن اتارا، پھر وہیں سے سارے رولز بنے ہمارے لیے قرآن سے.
تو جس کا پروف قرآن میں نہیں ملتا وہ رول بنایا بھی نہیں جاتا، حدیث سے پروف ہونا چاہیے یا قرآن سے ہونا چاہیے، تو وہ آپ کا پھر جی رول بنتا ہے ہمارے لیے آسانی کے لیے کہ ہم اس کو یاد کر لیں، پھر ہم اپنے سارے ورڈ اسی پہ جتنے بھی حمزہ والے آئیں گے اور بھی آ سکتے ہیں نا، جی تو اسی طرح بنتا ہے جیسے حمزہ میم را ہے اور اس کو فائلن کے وزن پہ ڈالنا ہے، اس میں اور بھی شاید ہوں گے، اس میں کون کون سے آ رہے ہیں، حمزہ میم را کو آپ ڈالیں، جس میں بھی حمزہ آئے گا نا روٹ ورڈ میں، یہ الف نہیں ہو سکتا، یہ الف نہیں ہو سکتا، روٹ ورڈ میں کبھی بھی الف نہیں ہوتا، یہ حمزہ ہوتا ہے، چاہے اس پہ حرکت ڈلی یا نہیں ڈلی ہو، حمزہ میم را ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو فائلن کے وزن میں ڈالیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، ایک حمزہ تو آپ کا وہ آ جائے گا، یہ والا حمزہ آ جی جائے گا نا، اور پھر ایک حمزہ آئے گا اور جی ایک جو ہے وہ فائلن کا آئے گا الف، یہ آپ کا فا کلمہ ہے، یہ آپ کا جی الف ہے، اور ابھی آپ نے میم جی لانا ہے تو میم کے نیچے کیا لگانا جی ہے، زیر، اور را کے اوپر زیر کیا لگانا ہے، لگانا دو پیش، تو یہ دو آپ کا پیش ان دونوں کو مرج کر دیں تو یہ ایک بینر جی کے نیچے آ تو جائیں گے، الف الف ناس مد آ جائے، عامرن اوپر بن میں جائے، مد عامرن بن جی جائے گا، حکم جی چلانے والا عامرن، تو یہ عامرن ان کو پڑھنا مشکل لگتا تھا اس لیے، اسی طرح اقلا میں بھی، اسی طرح اخذا بہت میں بھی، شکریہ اخذا، بہت شکریہ، میں یہ والا ایک دم سمجھ گئی ہوں، یہ بہت شکریہ اخذا میں بھی یہی ہوتا ہے، اخذا میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہاں اس میں بھی یہی ہے، اس میں بھی آخذا بن جاتا ہے ایٹ دا اینڈ، آکلا میں بھی یہی ہوتا ہے، امرا میں بھی یہی ہوتا ہے، تینوں فعل آپ یاد رکھ لیں، اور ان کا جو امر بنتا ہے نا وہ بھی اسپیشل قاعدے کے مطابق بنتا ہے، وہ جو ہم امر کے لیے قاعدہ یوز کرتے ہیں نا ثلاثی مجرد میں یا مزید فی میں، وہ والا قاعدہ یوز نہیں ہوتا، اس کا امر میں آپ کو بنا کے بتاتی ہوں، جس سے آپ کا امرا یا امرو ہوتا ہے نا، یا امرو سے کیا بن جاتا ہے، تا امرو، اس سے آپ نے امر بنانا ہے، اس کو بھی میں ساتھ ہی نپٹا دیتی ہوں، تا امرو، یہ امر بنانے جا رہے ہیں ابھی ہم، ٹھیک ہے، مضارع سے بنتا ہے اور مضارع کے مخاطب کے صیغے سے، قاعدہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو گرا دیتے ہیں اور اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اب شروع میں ہم کیا لگاتے ہیں، پڑھا نہیں جا رہا ہم سے تو پیچھے ہم حمزہ لگاتے ہیں، حمزے پہ کون سی حرکت آئے گی، امرا یا امرو، تو پیش دیں گے کیونکہ باب نصر سے ہے نا، یہ آپ کا امرو بن گیا نا ابھی، لیکن اس کا اس طرح سے آتا نہیں ہے، عمر بن گیا، یہ عرب لوگ اس طرح سے نہیں اس کا امر بناتے، بننا تو اس طرح ہی چاہیے، چلے آپ کو اس کو یہ پیچھے پیش آ رہی تو اس کو وہ میں چینج کر دیں تو یہ آپ کا عمر بن جائے گا نا، اتنا ہی ہوگا نا، جی یوں ہو جائے گا کیونکہ ہمارا اس سے پیچھے یہ ساکن اور اس سے پیچھے پیش آ رہی تو وہ میں چینج کیا عمر، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بھی مشکل ہے ہمارے لیے، اس کو مر کرو، اس کو کیا کرو، مر کرو، مر قرآن مجید میں مر آتا ہے، یہ والا نہیں آتا، اسی طرح اخذ یا خضو کا کیا آتا ہے، خز آتا ہے، ٹھیک ہے نا، خز آتا ہے، خز، یہ نہیں آتا کہ او خضو، وہ ان کو پڑھنا مشکل لگا اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں اور تھوڑا چاہیے ابھی، تو خز، اور اکلا یا اکلو سے کیا آتا ہے، کوئی اور بندہ کلاس میں نہیں ہے، کل سب نے مائک بند رکھے ہیں، ہے نا، کل کل، سمجھ آ رہی ہے آپ کو نبیہ منیبہ، یہ جو میں امر بتا رہی ہوں یہ 3 فعل اپنے پاس نوٹ کریں، ان کا خلاف قاعدہ، رول کے خلاف ان کا امر بنتا ہے، کل، خز، مر، یہ تھوڑے اسپیشل قسم کے ہیں، ان کا جب یہ بنائیں گے نا تو اس میں بھی آپ کا کیا ہوگا، اسم الفاعل بنائیں گے تو مد آئے گی یہاں پہ، فائلن کے وزن پہ جب روح ڈالیں گے، یہ میں نے آپ کو امر بنا کے دیا، یہ 3 ہی فعل ایسے ہیں جن کا اس طرح بنتا ہے، جی ٹھیک ہے، وہ جو کل ہے نا، وہ جو کل بنا ہوا ہے نا آپ کا کھانے والا کل، یہ کہنے والا کل، جی کہو سے، وہ قاف سے ہے، وہ کاف سے، وہ اس طریقے سے بھی نہیں بنا ہوا، جی وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنا ہوا ہے، اس کو اس میں مت ڈالنا، یہ کل کھانے والا ہے، یہ آپ کا کیا ہے، یہ آپ کا مور ہے، یہ خوز ہے، ٹیک، خود لینا، ٹھیک جی، لینا، یہ 3 فعل جو ہیں ان کا امر اسپیشل بنتا ہے، یہ اس قاعدے پہ نہیں بنا، انہوں نے کہا نہیں ابھی اس میں اور آسانی چاہیے تو انہوں نے اس کو کل، خوز اور مر بنا دیا، تو قرآن مجید میں آپ کو مرنی ہے نا، مرنی آتا ہے نا قرآن مجید، اس طرح آپ دیکھیے گا اس میم سے، ذرا میم را سے ڈال کے دیکھیے گا ساری آیتیں، کارپس قرآن پہ جایا کریں، کبھی کبھی کچھ سرچ کرنا ہو، کارپس قرآن بیسٹ ہے، اس میں جائیں اپنا روٹ ورڈ ڈالیں اور اس میں آپ کو یہ پوری جتنی بھی آیتیں ہوں گی نا، میم را سے یا خازازہ،
इससे हमजा खा, इसका रूट वर्ड हमजा खा, इसका हमजा मीम रहा है, इसका रूट वर्ड भी, इसका भी हमजा मीम रहा है, तो ये हमजा के कवायद के तहत बन रहा है अमर, ठीक है, स्पेशल तरीके से बन रहा है, जी ठीक है, समझ आई? तो फिर आपको पता चल जाए। कॉर्पस का स्पेलिंग आते हैं ना, CORPUS, है ना, यही है ना कॉर्पस, डाल के देखें, कॉर्पस यही स्पेलिंग है, कॉर्पस क्राउन। मैं तो COR डालती हूँ, मेरा आ जाता है, जो ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, डाल के देखेंगे, स्पेलिंग है, मैं गलत बोल, PUS जी कॉर्पस क्राउन। मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ, इसको कॉपी में लिख लो। जी आप नहीं देखें, कोई और देख लेना। चलिए आगे चलते हैं, फिर नहीं करना आपने तो, नो इंटरेस्ट। अच्छा जी, नंबर 10। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अभी इसमें मफूल बनाने जा रहे हैं, मफूलन के वजन पे, ठीक है। जी तो इस्मुल मफूल बनाने जा रहे हैं किससे? अजवफ वावी से। अजवफ वावी, मिसाल क्यों नहीं सिखा रहे हमें बार बार? मिसाल क्यों नहीं? अजवफ और नाकिस सिखा रहे, मिसाल क्यों नहीं सिखा रहे? मिसाल उसमें क्या होता है? उसमें भी तो हरफ इल्लत आता है ना शुरू में। जी शुरू में मिसाल है। आपको तो, हाँ, मिसाल इसलिए नहीं सिखा रहे कि मिसाल के माजी में कोई चेंजिंग ही नहीं होती। अच्छा जैसे आप देखें, आपका कोई लफ्ज दें, वा अदा, है ना, यही है ना, या कोई और ले लें जो बहुत से शुरू जी होते हैं। जी वादा। अब इसमें जब आप बनाएंगे इस्मुल फाइल, तो क्या बन जाएगा? फाइलुन के वजन पे डालेंगे ना, तो वाइदुन बन जाएगा। असल में इसमें जो है ना, कोई चेंजिंग आती नहीं है। ये जो माजी मारूफ होती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, कोई चेंजिंग आती ही नहीं है। इसकी सारी चेंजिंग मुजारे में आती है। इसलिए इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल तो माजी मारूफ से बना रहे हैं ना हम लोग, फाइलन और मफूलन के वजन पे बना रहे हैं ना, माजी मारूफ से बना रहे हैं ना, तो इसमें कोई चेंजिंग आती नहीं है। इसलिए इसको मिसाल को माजी में नहीं लिया जा रहा है। इसको मुजारे जब आएगा ना, देखिए इसकी चेंजिंग मुजारे में आती है। इसका मुजारे क्या बनता है? या एदू, है ना, ये बनता है ना। अब देखें आपका वाव यहाँ पे गायब हो गया, मुजारे में ये वाव फिर आ जाता है, यू एदू हो जाता है। मुजारे क्या हो जाता है? यू एदू। तो उसमें आप फुएलन के वजन पे जब डालेंगे, यू इदू बन जाए। तो इसमें मिसाल में चेंजिंग आती नहीं, इसलिए मिसाल को छोड़ के आपको अजवफ और नाकिस पे रख रहे हैं, क्योंकि इसमें आती नहीं चेंजिंग, ये तो ऐसे ही रहता है। वाह अदा, और भी आप कोई फेल देख लें, बहुत से जो शुरू होता है, बेशुमार फेल हैं जो बहुत से शुरू होते हैं। वकीया, वो वैसे ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं। मुजाहरे में जाके इसकी वो गिर जाती है। जो भी आएगा ना फेल हुआ, मिसाल से, वावी से, वो उसकी मुजारे गिर जाए, उसकी या गिर जाएगी, उसकी बौ गिर जाएगी, और वो यहाँ पे ये अलामत मुजारे है, ठीक है, ये भी अलामत मुजारे है। तो इसलिए उसको नहीं छेड़ रहे, वो यहाँ पर आपको सिर्फ अजवफ ला रहे हैं, वाबी, और ये आपको इसमें मफूल इससे बनवा रहे हैं, मिसाल से नहीं बनवा रहे, अजवफ से बनवा रहे हैं और नाकिस से बनवा रहे हैं। आगे नाकिस से बनाएंगे। तो ये आपका क्या बन गया? काला यकूलू से मकबूलन बन गया, मकबूलन, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? ये मकबूलन को जरा पढ़ना मुश्किल लगा, तो हमने जी क्या वाव बनाना है? का प्लेस पे हमने कट कर इस देंगे। मफूल बनाना है, ठीक है। हमने मजहूल नहीं बनाना। हमने जैसे फाइलुन बनाया ना, इसी तरह हमने आमिरुन बनाया, आखिजुन बनाया, आकिलुन बनाया। इसी तरह से इसमें मफूल अभी बना रहे हैं, मफूलन के वजन पे। तो मफूल का वजन क्या होता है? मफूलन होता है। उस पर जब हमने डाला रूट वर्ड काफ और लाम, तो वो हमारा बन गया मकबूलन। अब जी इसमें क्या करते हैं हम? इसका कायदा क्या होता है? यहाँ पे कायदे नहीं लिखे हुए, यहाँ आपको सिर्फ उसकी असल बताई गई है कि ये मकबूलन है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम इस हरफ इल्लत को या में चेंज करते हैं। तो ये क्या बन जाता है? मकीलुन। मकीलुन। अच्छा, इसको या में, हरकत तो बाद में चेंज करेंगे ना, पहले तो अभी इसको वो को या में चेंज करें, तो ये बन गया मकयीलुन। अच्छा, ये इस तरह बन जाएगा।
اچھا اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہ حرف علت کی جو حرکت ہے اس کو پیچھے ٹرانسفر کریں گے تو یہ آپ کا مکیلن بن جائے گا, یہاں ساکن ہو جائے گا. ایک منٹ, اس کا قاعدہ میں نے ابھی لکھا تھا, پڑھ لیتی ہوں دوبارہ. جی میں بھی اچھا ایک دم سے نہیں سمجھ پائی, دماغ کو نہیں لگ رہا ہے. نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ کا بس فائلن چینج ہو گیا نا, مفعولن پہ آ گئے نا ابھی. تو ابھی آپ کا جو وہ ہے نا ڈائی آپ کی چینج ہو گئی ہے نا, ڈائی آپ کی کیا ہو گئی ہے, ابھی فائلن سے مفعولن پہ بنانے ہیں ابھی لفظ ہم نے. جی یہ بھی ابھی آپ تھوڑی دیر میں کہیں گے مجھے سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اس پہ روٹ ورڈ ڈالنا ہے, تو روٹ ورڈ ڈال کے بتائیے کیا بنا ہے یہ. مقولن. ہاں تو ابھی اس میں آپ کی کون سی یا بدلے گی مجھے بتائیں. یہ والی میں نے اس کو بدل دیا, اس جی کو بدلیں گے. اس کو جی حرف علت کو ہم یا میں بدلیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا. یہ پیچھے میں نے صحیح لکھا ہے مقبولن, یہ غلط لکھ دیا نا, اس کو دوبارہ لکھنا پڑے گا. جی مقولن فانی. ایک منٹ دیکھتے ہیں, اس کو ہم نے مقبولن, یہی جیسے ہمارے لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ, یہی والا نا اصلی یہی ہے. تو اس میں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا یہ والا ہے نا ساکن والا, یہ صیغے کا واو ہے, یہ جو ہے اس میں صیغے کا واو ہے, اس کو ہم کیا کریں گے, اس کو یا میں بدلیں گے. تو یہ بن جائے گا, صیغے کی واو ہو یا ہے, دونوں کو کس میں بدلیں گے, واو کو یا سے, واو کو یا میں بدلیں گے, اور عین کلمے کو کی دمہ کو کسر میں بدل دیتے ہیں. اب یہ دیکھ میں دوبارہ سے لکھتی ہوں, مقبولن ہو گیا, مقبولن. اس میں دو واو آتے ہیں نا, ایک تو روٹ ورڈ کا آتا ہے اور ایک جی دو روٹ ورڈ آتے ہیں. کیوں دو روٹ ورڈ آ اچھا رہے ہیں, ایک تو روٹ ورڈ کا آ رہا ہے نا کاف واو, ایک جو مفعولن کے اندر جو ایکسٹرا واو آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے مفعول کے اندر جو آ رہا ہے. تو اچھا. یہ جی آپ کا میں نے صحیح لکھا تھا مقبولن, یہ سکون ہے. اب آپ نے اس کو کس میں چینج کرنا ہے, یا میں چینج کرنا ہے اس والے کو. یا میں جب چینج کریں گے تو یا کو تو پیچھے اپنے کیا چاہیے, زیر چاہیے. زیر چاہیے. جی تو ہم اس کو دمے کو زیر میں چینج کریں گے کیونکہ یا یہاں پہ آ جائے گی, تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا پھر, مقویلن. مقویلن واو کے نیچے زیر ہوگا, پھر یا ساکن ہو جا رہا ہے, نہیں پھر پڑھنے میں مشکل ہے. نہیں صحیح ہے, میں دیکھتی ہوں اس کو. سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے, اچھا یہ قاعدے کے تھوڑے خلاف ہے یہ بھی, ٹھیک ہے, اس کو قاعدے کے خلاف ہی کرنا ہے. اس میں جو آپ کا یہ والا ہوتا ہے نا, اس کو ہم یا میں چینج کرتے ہیں. جی جو وزن ہوتا ہے نا ہمارے پاس, جو وزن ہوتا ہے, جو ڈائی ہوتی ہے, اس کی واو کو یا میں بدلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں, عین کلمے کا دمہ جو ہوتا ہے وہ اس کو کسرہ میں بدل دیتے ہیں جو پیچھے آ رہا ہے, پھر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کو آپ نے یہاں پہ سکون تھا, اس کو آپ نے یا میں چینج کرنا ہے, تو اس کو ایسے ہی کریں گے. یہاں ہی ہم پچھلی دفعہ بھی اٹکے تھے نا, پھر میں نے کہا تھا نیکسٹ ٹائم کریں گے. اب یہاں پر آپ کا پیش آ رہا ہے, اس کو ایسے ہی رہنے دیں, اس کو یا میں چینج کریں, تو یہ آپ کا ہو جائے گا مکوی. ہاں یہاں پر یا ساکنہ آ جائے گی, اور وہ کو یا میں چینج کے یا ساکنہ آ جائے گی, اور یہاں پر ایک آپ کی یہ کیا لام ہے نا, یہ لام ہے, لام روٹ ورڈ کیا ہے, یہاں بھی لام ہی ہے نا, کاف وہ لام ہے. تو اس کو آپ نے چینج کیا یا میں, اور پھر اس کو آپ نے کسرہ میں چینج کیا وہ کو دمے کی, تو یہ آپ کا, اچھا لام کلمے کو بھی یا میں چینج کرنا ہے. ایک منٹ, دونوں کو چینج کرنا ہے. تو ہیلدی لیٹر بھی چینج ہو جائے گا. نہیں ایک سیکنڈ, دمہ بھی کسرہ میں, پھر دونوں یا کا ادغام کرتے, دو یہاں پہ آ رہے ہیں نا, جی لام کو بھی آپ نے یا میں چینج کرنا ہے.
मैं कह रही हूँ मक़बूल उनका जो वाव है उसको चेंज कर सकते हो। वाव तो वो हर्फ इल्लत में आ जाएगा, लेकिन लाम तो हेल्दी लेटर है। नहीं, एक मैं मिनट, समझ नहीं पा रही क्योंकि इतना दिन में पढ़ी भी नहीं हूँ मैं। नहीं, एक सेकंड। इसको आसान तरीके से पहले हम कर लेते हैं ना, दा आ से बना लेते हैं, ठीक है ना। हम जी अजवफ से जी कर रहे हैं ना, तो अजवफ से क्या है, जी पहले हम बना लेते हैं। अजवफ होता है आपका दाल एंड वो, तो अजवफ नहीं होता, वो तो नाकिस होता है। अच्छा, हाँ, ये बहुत ही आसान है। इस्मुल टीचर इसको मफूल, इसमें मफूल बना रहे। इस्मुल मफूल बना रहे हैं ना, तो ये बहुत ही आसान है। हमें कहाँ गड़बड़ हो रही है, मेरा तो दिमाग उसमें नहीं या काम क्यों कर। आया? या तो आपका ये वो या में बदली करते हैं ना। नहीं टीचर, उसका जो मकबूलन है ना, हम्म, तो वाव फर्स्ट वाले वाव का पेश को पीछे दे देते। हाँ, ऐसे ही कुछ करना है, आसान ही है। मैं किसी गलत कायदे में चली गई हूँ, नाकिस में चली गई हूँ शायद। तो इसको हमने क्या करना है, अगर हम देखें ये हमारा असल क्या है, मकबूलुन है ना, तो हम ये वाला जो पेश है इसको पीछे देंगे, ठीक है। तो हमारा ये मकबूलुन बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, बस खत्म। ये इसमें तो कुछ बात ही नहीं थी। वो असल में जी मैं नाकिस वाले कायदे पे चली गई ना। जी तो जी अगर मैं जी। खुद से करती तो ये बहुत आसान था। तो मैं बुक पे चली गई और मैंने गलत उसमें रूल देख लिया, बस ये मसला हुआ है मुझे। अच्छा तो अभी आपको समझ आ गया, ये देखें, दोबारा से समझा देती हूँ इसको। ये देखिए, हमने क्या बनाना है, इस्मुल मफूल बनाना है। पहले हम क्या बना रहे थे, इस्मुल फाइल। इस्मुल मफूल जो होता है वो मफूलन के वजन पे बनता है। फाइल किस पे बनता है, फाइलन के वजन पे बनता है। जी इस पे जब हम कोई भी रूट वर्ड डालेंगे ना, अभी नेक्स्ट वाला डाल के देख लेते हैं, ये वाला या यही पहले करवा दो, ठीक है। तो ये क्या बन जी जाएगा, जी। जब आप काफ वर्ड लाम डालेंगे तो क्या बनेगा, आप बताइए आयशा। काफ वाव लाम तो हाँ, तो फा की जगह काफ आ फूल। जाएगा, जी इसकी ऐन की जगह वाव वो आ जाएगा, और लाम की जगह जी लाम ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी लाम है। जी तो ये क्या बन जी। जाएगा, मक वो मकबूल। मकबूल, ये इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है, मकबूल जी लिखा हुआ है ना, जी जी ऐसे ही हो जाएगा ना। अब हमने क्या करना है, ये जी। वो पे जो दम्मा है ना, इसको हमने पीछे ट्रांसफर करना है, ठीक है। काफ को तो देखना हाँ, जी, जगह खाली होने अब की ये पढ़ा वजह जा रहा से। है ना, मकूलन, जी मकूलन बन गया जी ना। जी जी। इसी तरह आप इसको बनाइए, अभी इसको मफूलन के वजन पे डालिए रूट वर्ड को। इसका रूट वर्ड क्या है, अलिफ तो कभी रूट जा वर्ड नहीं होता ना, तो इसका मतलब क्या है, वो है जी ना। जी। जा वाव रा। हाँ, तो उसको डालिए, क्या बनेगा, जा वो रा। जा जा, जा वाव रा। मफूलन मफूल के उनका वजन पे बदल डालें, मफूलन के वजन पे तो डालें, मजूरुन मजबूर मजबूरुन मजबूरन जी मजबूरन, मज हो जाएगा, और वो और रुन, जी जी सही है। रूट वर्ड सारे जी आ गए, जई भी आ गया, वो भी आ गया, रा भी आ गया, ठीक है। जी जी मजबूरन, एक हमारा ये रूट वर्ड है, एक ये रूट वर्ड है, और ये जो वो है ना, ये रूट वर्ड नहीं है, ये रूट वर्ड है। 3 रूट वर्ड होते हैं। ये वो तो आपका जी मफूलन के अंदर जो वो आया, वो वाला वो है, ये वाला जी एक्स्ट्रा है। ये रूट वर्ड हमारा ये है ऐन, और ये अलाम कलमा, तो वो हमने डाल दिया, मजबूरन जी बन गया। ये वो जो है, ये मफूल का है। अब हम क्या करेंगे कि इसको दम्मे को, पीछे जगह खाली है ना, जी बीमार के ऊपर से बोझ उतारना है ना, तो उसको कहाँ डालेंगे, जी पीछे डालेंगे। जब पीछे डालेंगे तो यहाँ पे पेश आ जाएगी, यहाँ पे सुकून आ जाएगा, तो ये क्या बन जी जाएगा, मजूरन। मजलूम। जी। इसी तरह इसको बना लें, इसका रूट वर्ड निकालें। लाम या मीम हाँ, लाम या तो मीम, तो यहां से जी पता चल रहा है कि इसका लाम वो मीम रूट वर्ड है। कहाँ से पता चल रहा है, इससे यहाँ नहीं से पता चल रहा है, लाम इससे नहीं वाव। पता चल रहा, इससे पता जी चल रहा है, मुजारे से पता चल रहा है कि इसका रूट वर्ड क्या है, जी लाम वो मीम है। माजी से कभी मीम नहीं पता जी चलता, आप उसका मुजारे बना के देखेंगे, अगर वहां पे या आ रहा है तो यहाँ पे या या रूट वर्ड होगा, ठीक है।
اگر یہاں پہ واو آ رہا ہے تو یہاں پہ الف روٹ ورڈ ہو. یہاں پہ تو الف ہی ہونا ہے, ماضی میں تو الف ہی ہوگا, چاہے یہاں پہ یا آئے چاہے آپ کا با یا ان ہوتا ہے نا روٹ ورڈ, تو اس کا بھی با ان آتا ہے ماضی میں, تو الف ہی آتا ہے. تو یہاں سے آپ کا یبی او سے پھر پتہ چلتا ہے وہ وہاں پہ کہ یا روٹ ورڈ تھا با کا, با یا عین تھا. یہاں پر بھی آپ کا وہ ہے. تو لام و میم روٹ ورڈ کو ڈالیں, ابھی کس میں ڈالنا ہے, مفعولن بنانا ہے. اب فاعلن نہیں بنانا, فاعلن ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. مفعولن بنائیے, اس وزن پہ ڈالیں. یہ میم ہے ملعوم ملعون, من لام ہے ملعومن, یہی ہوگا نا. جی. اچھا جی, ابھی آپ نے آپ اس کو کیا کریں گی, آپ یہ مفعولن بن گیا, بیچ میں عین رہ گیا نا ہمارا, جی یہ وہ رہ گیا ہمارا, یہاں پہ دو وہ آئیں گے. جی. یہ وہ ساکن ہوگا اور اس پہ پیش آئے گی کیونکہ اس کے روٹ ورڈ میں بھی وہ آیا نا. جی. تو ملعومن. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے واو کا پیش کو لام کو دے دینا ہے. ہاں, تو پھر کیا ہوگا, یہاں پہ سکون ہو جائے گا اور وہاں پہ پیش آ جائے گی. اب یہاں پہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو آپ حرف علت کو گرائیں گے, تو یہ ملعومن بن جائے گا. جب دو حرف علت اکٹھے آ جاتے ہیں اور دونوں ساکن ہوتے ہیں تو اس میں سے حرف علت کو گرایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. حرف علت کو اس کی شامت آتی ہے, وہ کمزور ہوتا ہے بیچارہ, اس کو گرا دیتے ہیں. تو یہ آپ کا دوسرا والا جو صیغے والا ہے اس کو نہیں گرانا, اس کو ناقص میں جا کے گرانا ہے. میں جو بھی آپ کو رول سکھا رہی تھی وہ ناقص کا قاعدہ سکھا رہی تھی میں آپ کو, تو وہ اس لیے گڑبڑ ہو رہی تھی یہاں پہ. تو آپ نے یہ سارے بنانے ہیں, پھر میں آپ کو بک بھیج دوں گی, آپ نے کوشش کرنی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. جی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ایک چیز کے پیچھے پڑ جائے نا تو وہ واقعی رہتی ہے. جی اگر آپ کو شوق بھی ہے اور وہ بھی ہے, آپ اس کو بوجھ سمجھ نہیں رہے, تو یہ ملعومن بن جائے گا. ملعومن قرآن مجید میں بھی آتا ہے, یہ لفظ ملعومین آتا ہے. تو یہ سارے ہم کیا بنا رہے تھے, اسم مفعول بنا رہے تھے, اور کس سے بنا رہے تھے, یہ انہوں نے فعل مجہول یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسم مفعول ہوتا ہے یہ فعل مجہول سے بنتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, آپ نے اس کو مفعولن کے وزن پہ ڈالنا ہے اور بس ختم بات. مفعولن کے وزن پہ روٹ ورڈ کو ڈالیں اور اس کا آپ بنا لیں جیسے ہم نے پیچھے کیا تھا. اچھا, اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, یہ ہم نے اسم مفعول بنانا ہے, یہاں پر بھی مفعولن کے وزن پہ, لیکن اجوف یائی سے بنانا ہے. یہ وہ والا ہے جو میں آپ کو بنوا رہی تھی, یہاں پہ یا آ رہی تھی نا, مسئلہ ہو رہا تھا. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں آپ نے مفعولن کے وزن پہ اپنا روٹ ورڈ ڈالنا ہے با یا عین, ٹھیک ہے. تو یہ بن جاتا ہے مبیوءن. اب کیا کرتے ہیں آپ, جو صیغے کا وہ ہوتا ہے اس کو آپ یا میں چینج کرتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. صیغے کا کون سا ہے, وہ یہ والا ہے نا مفعول. میں اس کو دوبارہ یہاں پہ کرتی ہوں, اس کا روٹ ورڈ لکھ کے با یا عین. اللہ کرے ہو جائے. اچھا جی, اس کے بعد آپ نے اس کو ڈالنا ہے مفعولن کے وزن پہ, تو کیا بنے گا, مفعولن. تو یہ بن جائے گا مب یو ان, یہی والا بنے گا مب یو ان. یو اور یہ وہ جو ہے یہ صیغے کا ہے, مفعولن کا وہ ہے یہ, اور یہ یا حرف علت ہے جو ہمارا بیچ میں آیا ہے, اجوف ہے نا, اجوف یائی ہے. تو یہ مب یو ان, عین یہاں پر کیا لگانا ہے, عین لگانا ہے. اب اس کو کرنا ہے ہم نے, اس کے پیچھے اگر ٹرانسفر کریں تو کیا ہو جائے گا, مبی یون بن جائے گا. مبی یون بن جائے گا. اس کو یہاں پیچھے جگہ خالی ہے تو اس کے یہ سک لیٹر ہے, اس کی حرکت کو پیچھے چینج کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا, مب نہیں, ابھی مب اس کو ٹرانسفر کریں گے نا تو یہاں پر پیش آ جائے گی اور یہاں پہ ساکن آ جائے گی, تو یہ بن جائے گا مبو یو
इसके बाद सुकून उन। आएगा और फिर वो आएगा, अच्छा वो भी साकिन है, अच्छा, ठीक है ना। और तो यहाँ वो पर उन, सेकंड हो गया, अब हर्फ इल्लत को गिरा देना। हमने ये बनाना है, मबी उन बनाना है, ठीक है, ये वाला बनाना है हमें, जी सही है। जी ये इस्मुल जी मफूल बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा अभी हमने जी क्या करना है वो या कि है तो या के पहले पेश नहीं हो सकता है, कसरा डालना रहेगा। हाँ नहीं तो हम इसको गिरा ही देते हैं ना, दो साकिन इकट्ठे हो जी गए तो हम इसको जी हरफ इल्लत को गिरा देंगे हैं। अब कसरा जी डाल सकते हैं। अब वो से पहले दम्मा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जी हाँ ये भी करना है ना कि इस वो को आपने किस करना है, या हाँ वाव को गिरा देते हैं, वाव को गिरा देते हैं, या को वैसे ही रहने देंगे। या को ऐसे रहने देते हैं, फिर कसरा डालेंगे। और वही जो मैं कह रही थी ना कि जो आपका सीगे का वो है वो गिरेगा, अच्छा अच्छा गिरेगा इस जी दफा जी सीगे का वो गिरेगा, वो आप सही कह रही हैं, और ये वाला जो है ये आपका रहेगा। अब जी, और इसमें पहले आपका पीछे पेश जो पेश है आ रहा है तो हम इसको जेर जेर में बन करेंगे, जाएगा। तो ये मबीउन जी बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। मैं जी दोबारा इस वाले पार्ट को करती हूँ, ठीक है ना, इस वाले जी पार्ट को मैं जी दोबारा करती हूँ। तो ये लिखना भी सुबह सुबह ना, मीम, इसके ऊपर आपका जे ये बा पे पेश आया, आगे या आई, या पे आपका सुकून है, और आगे क्या है, वो भी सुकून वाला है, और फिर आगे जी ऐन आ गया ना, ऐन पे दो जी पेश हैं। दो पेश क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस्मुल मफूल इस्म बना रहे हैं ना, तो तनवीन लगाएंगे, ठीक जी है। इस्मुल फाइल पे भी हमने तनवीन लगाई थी। अच्छा अब जी यहाँ पर आप देखें कि मैंने बताया था कि जो सीगे का, मैं ये वाला रूल वहां अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी और गलत हो रहा था ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी कि सीगे का जो हमारा ये खिलाफे कायदा बन रहा है, नाकिस जी से खिलाफे कायदा बन रहा है, वो रूल के तहत बन रहा था, ये खिलाफे कायदा बन रहा है। इसमें कभी भी हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सीगे का वो होता है या होता है, उसको कभी भी नहीं गिराते, लेकिन यहाँ पर उसको गिरा रहे हैं। अब क्या बन रहा है, जी हमारे पास ये वर्ड बन गया ना, मा जी मफऊल होना ना, यहाँ पे जब, मैं तो ये आपका जी बन गया। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, या से पहले पेश आ रही है तो आनी क्या चाहिए, जेर आनी चाहिए, ये रहना चाहिए जी इसको हम गिरा देंगे, ठीक है। अच्छा जी फिर अगर अगर इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पे पेश है तो इसको वो में चेंज कर दें, इसको कर दें, हम्म तो फिर भी तो हमें हम्म क्या करना पड़ेगा ना, फिर भी हमें चेंज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो इसलिए बेहतर है कि हम सीधे ही कर लें। तो हम इसको क्या करते जी हैं कि इस नम्मे को गिरा के या को पसंद है जेर, तो वो दे दी, तो मबीउन बन गया, जी मबीउन, ये आपका इस्मुल फाइल। अब मकीलुन को बना लेते हैं, ठीक है, उसको भी इसी वजन पे बनाना है, अब जल्दी से बनेगा क्योंकि अभी हमें समझ आ गई है क्या करना है। तो क्या बनेगा, डायरेक्ट हम बना लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ इस वजन पे, मफूलन के वजन पे बनाइए, मक क्या बनेगा, मफूलन के वजन पे डालिए, रूट वर्ड काफ या लाम, मफूलन के वजन, मकीलुन हाँ मकी मक, अच्छा, तो मकीलुन हो जा रहा। हाँ ये है ना आपका रूट वर्ड। अब आपने काफ कहाँ डालना है, जी मीम तो एक्स्ट्रा है ना, फा की जगह आपने काफ डालना है, और काफ के आप ऊपर क्या डालना जबर डालना है, सुकून डालना है, और ऐन की जगह आपने या डालना है, ऐन की जगह जी या डालना है, क्योंकि रूट वर्ड क्या है, जी काफ, काफ आइया काफ या लाम है। लाम जी हाँ तो अभी ऐन की जगह आपने, ये आपका फा कलमा होता है, इसकी जगह आपने, फा की जगह आपने जी काफ डालना होता है, या जो होता है वो आपने ऐन की जगह डालना होता है, फा जी ऐन, और ये लाम है, लाम की जगह लाम ही डालेंगे, लाम इनका भी जी लाम है, हमारा भी लाम है। तो जी अभी यहाँ पर आपने डाल दिया, मीम एक्स्ट्रा था, और यहाँ पे फा की जगह आपने काफ डाल दिया, ये वाला, ठीक है, ये हो जी गया। अब एन की जी जगह आपने या डालना है, या पे ये सुकून है, डालना या पे है। जी यहाँ पे सुकून था, यहाँ पे पेश है, यहाँ पे पेश है, जी और वो है आगे, जी वो एक्स्ट्रा है, जगह वो जी एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो रूट वर्ड का नहीं है, लाम लाम ही है, तो ये आपका बन जी गया। अब आप क्या करेंगे कि इसमें वो को आपने या में चेंज करना है, ठीक है, जी जी और यहाँ पे पेश है, इस पेश को पहले ट्रांसफर किया था हमें पीछे, क्या किया नहीं था, अभी करेंगे, उसको पीछे अभी, कर देना है, कब को जगह खाली है। हाँ तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे जेर आ जाएगी, और यहाँ तो पर वाव क्या को आ जाए, ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे वाव को ड्रॉप सुकून, कर यहाँ पे सुकून आ जाएगा। जी अच्छा
क्या हुआ? नहीं उस्ताद, जब वाव को ड्रॉप कर देंगे या को रहने देंगे तब तो काफ के नीचे जेर आएगा ना। हाँ, वो को ड्रॉप करना है, ये तो करना ही करना है, ठीक है ना। और जी ये जो है ना हाँ जो ऐन कलमा हमारा या है ना, उसके ऊपर पेश थी, तो जी पेश को हमने पीछे ट्रांसफर किया, ठीक है। तो जी यहाँ पे सुकून आ जी गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जी सुकून है, यहाँ से पहले हमें पेश नहीं चाहिए, हमें जेर चाहिए, तो ये मकीलुन बन जी जाएगा। इसको करके जी देखना। रूल एक ही है, रूल एक ही, रूल जी में कुछ नहीं करना आपने। मकीलुन, जी जी मकीलुन क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन इसका मकीलुन ही बनता है। मकीलुन होता है पैमाना, सूरह यूसुफ में भी आता है ना, जी बादशाह का पैमाना। जैसे आपका यहाँ पर क्या बना, मबीउन बना, यहाँ पर आपका मकीलुन बन जाएगा। समझ आई इसको करने के? जी उस्ताद, दोबारा इंशाल्लाह कर, मैं कोशिश करूंगी। दोबारा करवा दूं? जी करने से दोबारा? तो बेहतर होता, फिर नमाज भी मैं नहीं पढ़ी हूँ, भूल कौन गई सी हूँ। नमाज नहीं पढ़ी तुमने? असर की 3:30 बजे बहुत मेहमान है, बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हो गया था, फिर अभी कुछ खाली हुआ है तो सोचे अच्छा नमाज अच्छा अदा अच्छा करें। अच्छा। रूट वर्ड काफिया लाम, मक। अच्छा, यहाँ पे या है, मक यू, और यहाँ पे वो पे भी सुकून है, मक यू लुन। लून। जी बस अब ये समझ लो, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा, जी मक यू लुन, तो यहाँ पे जी पेश है। अभी आपने क्या करना जी है, हर फेलत को तो गिराना ही गिराना है, लेकिन कब करना। गिराना है? अभी गिरा दे। नहीं, अभी पेश को काफ के ऊपर देना है, उसके बाद वाव को ड्रॉप कर देना है, फिर जब या बचता है तो या अपने से पहले जेर को चाहता है तो काफ के नहीं, नीचे वो तो जेर खुद कर ब खुद देंगे। देखें, जब आप करेंगे ना, मैं आपको बताती हूँ, हाँ काफ के ऊपर जब हाँ करेंगे ना पेश को, हाँ ठीक है, तो आगे या पे सुकून आ जाएगा, और आगे अच्छा वाव पे भी सुकून आ जाएगा, तो ये आपकी जी शक्ल बन जाएगी ना। अब आपने क्या करना है, जी या से पहले जेर आनी चाहिए, तो आप जेर लगाएंगे काफ के अच्छा, नीचे, पहले जेर तो को ये लाएंगे। मकीलुन बन जाएगा। इसको गिरा देना है, अब इसका कोई काम नहीं रहता। दो सुकून इकट्ठे हो गए ना, तो इसमें आपने, होता कायदा क्या है कि हम हरफ इल्लत को गिराते हैं हमेशा जब दो सुकून आते हैं, लेकिन जी इसमें जब आप बनाते हैं नाकिस है ना, नाकिस से हम बना रहे हैं ना, कि अजवब से बना रहे हैं, जी काफिला अजवब से बना रहे हैं। अजवब से जब हम बना रहे होते हैं इस्म मफूल अजवब याई से, तो फिर उसमें आपका अजवफ वावी से नहीं, अजवफ याई से जब इस्म मफूल बना रहे होते हैं, तो उसमें हम फिर ये वाला गिराते हैं, जो वाव को गिराते सीगे का वाव गिराते हैं। हर फेलत को गिराते हैं पिछले में जी। हमने और ये गिरा, तो नाकिस आपका में ये या को गिराते हैं। आपका मकीलुन बन जाएगा, ठीक है, जी सही है। तो इसको आप बना के जी देखिएगा, ठीक है। और ये तो जी बहुत ही आसान है, अगला वाला इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास पे रख लें, यहीं से स्टार्ट करें, लेकिन जी पीछे वाले जरा से अच्छी तरह आप करके आए ना। जी, वीडियोस में मैं दोबारा उसको सुन के फिर इंशाल्लाह हाँ, कर लेती वीडियो हूँ। में दोबारा सुने सब, और रूल्स को राइट करें। मैं बार बार कह रही हूँ, रूल्स को डायरी में राइट करें। जल्दी से जाके देख लिया ना क्या रूल था, जी 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 तो मैं भी कोशिश करूंगी आपको लिख के भेजने के, यहाँ कहीं से मैं उनको लेके ना पिक्चर लेके जी भेजूंगी आपको, तो फिर उनको लिखने में आसानी हो जाएगी, या कोई किताब उस्ताजा दूंगी। मेरे लिए जी वैसे तो अगर उस्ताजा आप मेरे लिए पॉइंट्स टू रिमेम्बर पे भी जाए ना, तो वहां पे लिखे होंगे पीछे भी ना, जी जी पॉइंट्स टू थोड़ा रिमेम्बर सा भी। मेरे लिए मुश्किल हो रहा है ना उस्ताजा कि हमें मतलब ये बाब नहीं मालूम है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा जो आप ग्रामर में पढ़ाई है बस उसी को जहन में रख के मैं कोशिश कर रही हूँ। नहीं अगर आप, बाब पूरा मालूम हो जाता तो हाँ, थोड़ा बाब इजी 6 हो। बाब है ना सुलासी मुजरद के, वो उन्हीं में से हम चल रहे हैं ना, उसी के अंदर हाँ हम तो कल हाँ। आप कल आप बोली कि भेज दूंगी, लेकिन अब भेजे भी नहीं और मैं भी नहीं मांगी। वो पूरा हम्म, बाब अगर दे देंगे तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, हम्म। उस अभी हिसाब हमने से रूट। नाकिस वाबी से इस्मुल मफूल बनाना है, नाकिस जी वाबी से, तो ये हम यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट में इसको सेव कर देती हूँ, ठीक है, यहीं से जी खुलेगा, जी और फिर इसको कराऊंगी जी इंशाल्लाह। आप लोग क्लास में रहा करें। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा नहीं पढ़ाई जाती हैं, इसलिए मुझे भी इनके इतना वो नहीं एक्सपीरियंस, खासतौर पे इस मफूल बनाने में हमें मुश्किल हो रही है। बाकी चीजों में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कायदे के खिलाफ जो काम हो रहा है ना, तो वो उसमें ये है कि जी वो आपको फिर यहाँ पे वाव गिराना पड़ रहा है, तो जी इंशाल्लाह फिर हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया आज।
چلیے آپ کو جزاکم اللہ خیر کثیرا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. حدیث کو بھی سنا کریں, حدیث کو بھی ٹائم ملے تو. نبیہ منیبہ چلے گئے.